अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ की रोशनी में। नाज़रीन, आज से 200 साल पहले हिंदू ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि बर्रे सग़ीर में उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं, और जब उसकी ये सोच बढ़ने लगी तो बर्रे सग़ीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आज जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि असामियों, दलितों, शूद्रों और सिखों के ख़िलाफ़ भी हिंदुओं की अदम बर्दाश्त अपनी इंतहाओं को छू रही है। नाज़रीन, आज हम तारीख़ के तनाज़ुर में ये देखेंगे कि ये अदम बर्दाश्त हिंदुस्तान को किस अंजाम तक लेकर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि तारीख़ में जिन कौमों ने अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, खा वो किसी नस्ल से हों, किसी रंग से हों, उसके लिए उन्होंने टॉलरेंस रखी, उनको अपने साथ रखा, उनका ख्याल रखा, तो क्या उन कौमों ने इसका कुछ फ़ायदा उठाया या उन्हें इससे कोई नुकसान हुआ? यकीनन उन्हें फ़ायदे हुए और बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हुए। वैसे तो तारीख़ में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन 4 मिसालें तारीख़ में सबसे बड़ी हैं। इसकी सबसे पहली मिसाल तारीख़ में पर्शियन एम्पायर है। आज से 2600 साल पहले 600 क़ब्ल मसीह में कोरश आज़म, जिसे इंग्लिश में साइरस द ग्रेट भी कहते हैं, उसने फतूहात का सिलसिला शुरू किया और फिर देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बिल्ड कर ली। वो हिंदुओं से शुरू होती थी, यूनानियों पर जाकर ख़त्म होती थी। उसमें मिस्री, बाबली, सीरियाक, किनानी, हिंदू, यूनानी और पता नहीं कितनी कौमें शामिल थीं। तो उसने ये फ़ैसला कर लिया कि वो ऐसे कवानीन बनाएगा कि जिनके ज़रिए से उसकी पूरी सल्तनत के मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल लोगों में से हर किसी को अदल व इंसाफ मिल सके। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उसने जगह जगह पर एक ऐसा मसवदा बनाकर जगह जगह पर उसकी तशहीर करवाई कि जिसके अंदर उसकी रियासत में मौजूद हर शहरी के लिए, चाहे वो किसी भी रंग मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कुछ हकूक़ थे जो उसे मिलना लाजमी थे। आज आर्कियोलॉजिकल तारीख़ को हम देखते हैं तो जो साइरस के दौर में खुदाइयाँ हुई हैं तो एक सिलेंडर टाइप की तहरीर मिली है। मिट्टी का पका हुआ सिलेंडर है जिसके ऊपर एक तहरीरें कंधा हैं और उसके शहरियों के इंसानी हकूक़ दर्ज हैं। नाम दिया गया है साइरस सिलेंडर, और यूएनओ में इंसानी तारीख़ में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स चार्टर का दर्जा देकर एक यादगार के तौर पर यूएनओ के म्यूज़ियम में रखा गया हुआ है। अब देखें, चूँकि उसने अपनी सल्तनत के तमाम सिटीजन्स को इकट्ठा करके उनको हकूक़ दिए, तो उसका नतीजा ये निकला कि एक ऐसी एम्पायर और सिस्टम खड़ा हुआ जो 2000 साल तक कायम रहा और उसने बेइंतहा जंगें देखी। सिकंदर आज़म जैसे के हाथों मफ्तू भी हुए, लेकिन वो फिर दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाते थे। तो वो एम्पायर, बल्कि तारीखदान तो कहते हैं नहीं, वो 20वीं सेंचुरी तक चलती आई, 2500 साल तक चलती रही वो एम्पायर। खुर्रम साहब, ये पर्शियन के बाद रोमन एम्पायर बनी जो बड़ा लंबा अरसा कायम रही। शाह साहब, रोमन एम्पायर तो पर्शियन एम्पायर से ज़्यादा टॉलरेंट साबित हुई मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल लोगों के लिए। उन्होंने तो बाकायदा एक कानून पास किया जिसके तहत जितने दुनिया भर से, पर्शियन एम्पायर से, यूनान से या मिस्र से या उस वक़्त की किसी भी रियासत से ऐसे भी मुजरिम होते थे जो सज़ा याफ्ता होते थे और उन्हें उस वक़्त जिला वतन की सज़ा दी जाती थी या कई दफ़ा कैद कर दिया जाता था, तो वो अपने मुल्क से भाग जाते थे। तो रोमन्स ने ये लॉ पास किया हुआ था कि अगर कोई भी शख्स, उसके पास कोई कीमती हुनर हो तो हम उसे रोम में बाकायदा हकूक़ देंगे। तो वो उसे गले से लगाते थे, उसे एम्प्लॉय करते थे, उसे अपने सिस्टम में दाखिल करते थे, और उसका ये नतीजा निकला कि एक मामूली सा टाउन जिसका नाम रोम था, वो फैलते फैलते 3 बर्रे आज़मों को उसने फ़तह किया और वो 1000 साल तक उसकी ग्लोरी अनचैलेंज्ड रही। और अगर हम रोमन एम्पायर का असर देखें तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान भी रोमन एम्पायर के असर से खारिज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो अंग्रेज़ यहाँ पर लॉ लेकर आए और इंग्लिश ज़बान लेकर आए
وہ لاطینی زبان سے نکلی اور جو لا لے کر آئے وہ رومن لاز کے بعد ڈیولپ کرتے کرتے انگلش لا میں تبدیل ہوئے. تو رومن انفلوئنس آج تک دنیا میں قائم اور دائم ہے. ویسے خرم صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے رومن امپائر کے بعد سب سے بڑی امپائر مسلم تھی. یہ مسلم امپائر بھی بہت دیر تک قائم رہی اور انہوں نے جتنے علاقوں کو فتح کیا ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلے. اس میں کوئی شک نہیں. مسلم امپائر کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن 3 ایسے واقعات ہیں جو میں لازمی چاہوں گا کہ اس پروگرام میں مینشن کیے جائیں. ایک، جب ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تو اس کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور حتیٰ کہ بت پرستوں، ان کے ساتھ ایک میثاق مدینہ جسے ہم کہتے ہیں وہ معاہدہ سائن ہوا، سب کے حقوق اس میں ان کا تعین ہوا. تو اس طرح سے ایک اسلامک ریاست کی بنیاد پڑی. تو یہ پہلی مثال ہے جس میں مسلمانوں نے ٹالرنس دکھائی سب کے لیے. دوسری سب سے بڑی مثال، اس کے بعد بھی بے تحاشا مثالیں ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تمام دنیا کے، چین سے لے کر اسپین تک، تمام دنیا کے علوم اور ان علوم کے علماء ان قوموں کے، ان کو اکٹھا کیا، ان سے ان کی لینگویج بھی سیکھی، ان کی کتابیں لی، ان کتابوں کے عربی میں تراجم کروائے. ان تراجم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دنیا کے علوم عربی میں آ کر کمپائل ہو کر اکٹھے ہو گئے. اور آج یورپ نے جو سائنسی ترقی کی ہے وہ عربی سے علوم سیکھ کر کی ہے. اگر مسلمانوں نے یہ ملٹائی ایتھنک اور ملٹائی کلچرل قسم کا علمی کام نہ کیا ہوتا اور ساری قوموں کو نہ لے کر چلے ہوتے تو یورپ نے کبھی بھی یہ سائنٹیفک ترقی نہیں کرنی تھی. دنیا کبھی بھی شاید اس ایج آف سائنس میں داخل ہی نہ ہوتی. بلکہ یہ تک کیا گیا کہ جو یونیورسٹیز یہاں پہ قائم ہوئیں وہاں عیسائی، یہودی، دنیا کی کوئی ایسی شاید ہی قوم ہے جس کے افراد نے آ کر تعلیم حاصل نہیں کی. تو یہ بہت بڑی مثال ہے. تیسری سب سے بڑی مثال، جب محمد بن قاسم نے دیبل فتح کیا بلکہ ملتان تک فتوحات کی، اس دوران میں بہت سختی کے ساتھ حجاج بن یوسف کی ہدایات اس کو آتی تھیں. اور ان میں سب سے نوٹیبل، سب سے اہم ترین ہدایت یہ تھی کہ یہ جو یہاں کے نیٹو انڈینز ہیں یا ہندو ہیں، ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. کہیں وہ ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمان ہماری پوری معاشرت اور تہذیب بدلنے آئے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہمارے لیے نجات دہندہ کے طور پر آئے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے کچھ احکامات دیے جس پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا گیا، یہ تو بڑا کمال کا کام تھا انڈینز کے لیے، کہ انہیں ہندوز کو ذمی قرار دے دیا گیا. یعنی ذمی قرار ہونے کا مطلب تھا کہ ان کو وہی حقوق حاصل ہو گئے جو مسلمانوں کو حقوق تھے. یعنی فاتحین کو جو حقوق تھے وہی مفتو کو حقوق تھے. بلکہ یہاں یہ گائے کی قربانی ممنوع قرار دے دی گئی. اور تو اور جو ہندو مندر جنگوں کے دوران ڈھہ گئے تھے یا بلکہ پہلے بھی خستہ حال تھے، ان کی مرمت کے اخراجات بھرے گئے، اور جو ڈھہ گئے تھے انہیں دوبارہ تعمیر کروایا گیا. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جتنے بھی اس کے بعد مسلمان حکمران انڈیا پر آئے ہیں انہوں نے یہ روش جاری رکھی. اور اس روش، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی روش، ٹالرنس کی روش، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک انڈیا پر حکومت کی. لیکن جن لوگوں نے اس چیز کا نہیں خیال رکھا ان کا حال بھی تو آپ دیکھ لیجئے نا. اسپارٹا کی مثال آپ کے سامنے ہے. تاریخ میں دیکھیں، اسپارٹا بہت بڑی جنگجو اور سخت قوم تھی، اس کے باوجود وہ مٹ گئی. وجہ یہ تھی بھائی وہ ایک بائی بلڈ ہی کسی کو اسپارٹن کا درجہ دیتے تھے، سٹیزن شپ کے رائٹس دیتے تھے، اور جو آؤٹ سائڈرز تھے وہ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، کسی کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. دوسری بات، جیوز کی مثال بہت بڑی ہے، یہودیوں کی. بھائی 2500 سال تک دنیا میں خوار ہوتے رہے. وجہ یہ تھی اپنے آپ کو موسٹ فیورڈ پیپل آف گاڈ سمجھتے تھے، اور کسی دوسرے کو
وہ کسی صورت اپنے برابر نہیں کھڑا کرتے تھے، وہ نہ کسی کے میں مکس ہوتے تھے، نہ کسی کو اپنے اندر مکس ہونے دیتے تھے۔ جو امپائر یا سلطنت چھوٹی سی بنائی تھی وہ بھی چھن گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا 2500 سال تک دنیا میں رسوا اور خوار ہوتے رہے۔ تیسری سب سے اہم مثال ہمارے پاس آج کے دور میں جرمنز کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر اور برتر ترین قوم سمجھتے تھے۔ انجام کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو خرم صاحب پھر جرمنی اور اسپارٹا کے بعد انڈیا کا انجام بھی سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ جی بہت واضح ہے۔ دیکھیں، ہندوؤں کی 4000 سال کی جو تاریخ ہے اس میں صرف 400 سال ہی ہندو متحد رہے یا برِ صغیر کے لوگ متحد رہے، اشوک، مغل اور برٹشرز کے دور میں۔ باقی کے 3600 سال ہندو ڈیوائیڈڈ رہے، آپس میں لڑتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹالرنس نہیں تھی، اور باہر کے لوگوں سے ٹالرنس تو کجا، وہ تو اپنے ہی لوگوں میں کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں 4 کاسٹیں بنا رکھی تھی اور وہ 4 ہی ہندو ہوتی تھی، لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی قوم جو کہ 3600 سال تک یہی کرتی رہی اور یوں ہی ڈیوائیڈ رہی، اس نے آج تک اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، وہ اس سپنے کو زندگی میں کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے جب تک ٹالرنس پیدا نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا خرم صاحب، یہ ہندوؤں کے اپنے فائدے میں ہے کہ اگر وہ دنیا کی ایک اکنامک اور پولیٹیکل پاور بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ملک کی رہنے والی تمام قوموں کو بلا امتیاز رنگ و نسل ان کے حقوق دینا ہوں گے، نہیں تو انجام وہی ہوگا جو 3600 سال سے ہوتا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔